دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، غم نہ کر میرے دوست، زندگی ہے تو ملاقات بھی ہوگی۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ حقیقی مرد کے لیے تنہا عورت موقع نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل برقعے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان پر ایک اور برقع پہننا ضروری ہے۔ نظر کا تیز ہونا بھی ایک نعمت ہے، لیکن اتنا بھی تیز نہیں کہ سامنے والی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کا کردار آپ کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔ لگتا ہے اس بادل کا بھی دل ٹوٹا ہے، بولتا کچھ بھی نہیں، بس روئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ مشغلہ اچھا ہے یہ بھی سردیوں کی شام کا، بیٹھ کر تنہائی میں یادیں پرانی دیکھنا۔ آج ڈھلتی ہوئی شام نے جب رنگ بدلے، مجھ کو بدلے کچھ لوگ یاد آئے۔ میں تیری رات کے پچھلے پہر کا لمحہ ہوں، جو ہو سکے تو کبھی جاگ کر گزار مجھے۔ آج کی رات بھی ممکن ہے نہ سو سکوں، یاد پھر آئی ہے نیندوں کو اڑانے والی۔ یہ جدائی کے اندھیروں میں دہکتی ہوئی رات، چاندنی چھوڑے گی ایک دن مجھے پاگل کر کے۔ سو جاؤ تم اپنی دنیا میں آرام سے، میرا ابھی اس رات سے کچھ حساب باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ تیری چاہت سے بے خبر ہوں، بستر کی ہر شکن سے پوچھ کیسے گزرتی ہے رات۔ بچھڑنے سے پہلے موسم تو دیکھ لیتے، سردیوں کے زخم کب بھرا کرتے ہیں۔ زندگی نے رکھی ہے یہ سزا، نہ جانے کس کیس میں، اپنوں سے بچھڑ کے رہنا پڑتا ہے برسوں پردیش میں۔ کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ اس وطن کے لیے کتنے لوگوں نے اپنا لہو لگایا، تب جا کے یہ وطن دنیا کے نقشے پر آیا۔ جس دن میں نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ایک تیری طلب مار جاتی ہے، ورنہ ہم ہر کسی کو اتنی توجہ نہیں دیا کرتے۔ ملاقاتیں ضروری ہیں اگر رشتہ نبھانا ہے، لگا کر بھول جانے سے تو پودا سوکھ جاتا ہے۔ میں خاموش کھڑا ایک کنارے پر، اپنی ہی زندگی کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کچھ اذیتیں ہمیں خاموشی سے سہنی ہوتی ہے، کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ جس طرح بغیر چابی کے کبھی تالا اپنے راز نہیں کھولتا، یوں ہر کسی کو دل ایک ترازو میں نہیں تولتا، اور یہ بکھرے ہوئے لوگ، ان کا کیا بھروسہ ہے، اگر دوست ہو سچا تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بھلے ہی لوگوں کی نظر میں ہم اتنے خاص نہیں، مگر کردار اتنا خوبصورت ہے الحمدللہ کہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں مگر بھول نہیں سکتے۔ یہ بکھری بکھری راتیں کیا کہتی ہیں، یہ آتی جاتی ہوائیں کیا کہتی ہیں، اور نہ جانے اس نے کیسا جادو کر دیا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اسی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اس مطلب بھری دنیا میں خوددار شخص ڈھونڈتے ہیں آپ، لگتا ہے دنیا کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں آپ، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، کیا اس فرمان کو جانتے نہیں ہیں آپ؟ ایک ادھر میں ہوں جو گھر والوں سے ناراضگی ہے، ایک ادھر تو ہے کہ غیروں کا کہاں مانتا ہے، اور تجھے اپنا ہی سمجھ کر تو کچھ کہتا ہوں یار، تو بھی میری باتوں کا برا مانتا ہے۔ تیری دنیا کے لوگ اتنے مطلبی ہو گئے یارب کہ بغیر کسی کام کے یاد تک نہیں کرتے۔ میرے مولا، اس ناچیز کی بس ایک التجا ہے، اس شخص کو ہمیشہ سلامت رکھنا جس نے مجھے غم دیا۔ پہلا قرینہ زندگی کا یوں ماں باپ ہوتے ہیں،
کہ چلنا سکھاتے ہیں ہمیں جب ہم بے راہ ہوتے ہیں، اور میرے مولا میرے ماں باپ کو سدا تو سلامت رکھنا۔ یہ وہ درخت ہیں جو ہر موسم میں ہمیں چھاؤں دیتے ہیں۔ گھڑی اتار کر رکھ دی میں نے، وقت ہر شخص کی اوقات دکھا رہا تھا۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن تھا محبت میں ہمیں مات نہ ہوتی یہ کھیل، مگر ہم بڑی تاخیر سے کھیلے۔ یہ جیت کی بازی نہ تیرے ہاتھ رہے گی، تو لاکھ اسے غور سے تدبیر سے کھیلے۔ دیکھو ہماری آنکھ میں ویسی چمک نہیں، دیکھو ہمارا رنگ بھی ویسا نہیں رہا۔ آنکھوں نے خوشگمانی کی پٹی اتر چکی، اب صاف دیکھتا ہوں میں اندھا نہیں رہا۔ ہم نے بھی کب کی چھوڑ دی منزل کی جستجو، یوں بھی ہمارے پاؤں میں راستہ نہیں رہا۔ پہلے تو میری آنکھ سے اوجھل ہوا وہ شخص، پھر اس کے بعد ذہن میں چہرہ نہیں رہا۔ کیا راز ہے جو تم سے چھپایا نہیں جاتا، کیا ایسی قیامت ہے جو ڈھانے کی پڑی ہے۔ مفلس ہوں میسر نہیں جنگوں کی رفاقت، اور گھر میں مجھے چاند لگانے کی پڑی ہے۔ روح میں شامل ہے فقط نس نس میں نہیں، ایک وہ شخص ہے جو میری دستر میں نہیں۔ حل تو یہی ہے کہ بھول جاؤں اسے، فقط ایک یہی بات ہے جو میری بس میں نہیں۔ لوگوں کے رشتہ دار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور میرے مجھ میں عیب ڈھونڈنے میں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ ہے۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جس نے دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی گئی نماز مسواک کے بغیر پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان اس میں صبر اور شکر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ عطا کر اتنی لذت سجدوں میں یا رب، اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف اللہ ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی کرن میں تم نظر آئے ہو۔ جب سب راستے بند ہوں تو رب کے راستے کی طرف چل پڑو۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ رات کو کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اے مولا بس تو اپنی نگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظر سے گرا یا آسمان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس نے میری محبت کا ثبوت مانگا ہے۔ اب اسے کیا بتاؤں، میں نے تو اس سے ان راتوں میں بھی رب سے مانگا ہے جن راتوں میں لوگ اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی اور ذلت کا سبب نامحرم سے تعلق ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں آپ کو مایوس کر دیں گی۔ زندگی نے تو بس امتحان لیا ہے، ہمت نہ ہار، سنبھال خود کو، ابھی تو تیری کامیابی کی داستان باقی ہے۔ میرے دل میں اتنا درد ہے نہ جانے کس کو سناؤں، یہ دنیا ہنستی ہے تیری اس وفائی پہ، یہ دل کا درد ہے اسے دل میں ہی رہنے دو، میں خود ہی رو لیتا ہوں میری اس تنہائی پہ۔ غربت صرف فاقے کا نام نہیں، یہ تب بھی محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہ کر سکیں۔ غربت صرف فاقے کا نام نہیں، یہ تب بھی محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہ کر سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے اندر اتنی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ پھر میں نے معیار محبت بھی قائم رکھا، اسے چاہا بھی اور اسے پانے کی ضد بھی نہیں کی۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں معنی تلاش کر لیتے ہیں وہ مشکل وقت میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ جب انسان جان جائے کہ وہ کیوں جی رہا ہے تو اس کی ہر کوشش کی